بہاولپور کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے دوست اور ہمارے بھائی جن کے ساتھ پچھلے 4 سال ہم نے مسلسل مل کر اس جامعہ کی ترقی کے لیے اور اپنے خطے کی ترقی کے لیے مل جل کر ہم نے کام کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے چارج لیا تھا تو اس کے فوراً بعد بھی آپ کے ساتھ ایک مل کر پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کے ساتھ مل کر ترقی کے اہداف طے کیے تھے اس تاریخی اور روایتی جامعہ کے لیے. آج جب میں نے آپ کو بلایا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلایا اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ایکسٹینشن کا یا وائس چانسلرشپ کا. میں اپنے کیریئر کو ٹیچنگ کو ایک مشنری پروفیشن سمجھ کر خدمت کے جذبے سے یہ کام کرتا رہا تھا اور آئندہ بھی اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہوں گا. آج میں آپ سب قابل احترام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ کا شہر، آپ کے شہر کی یہ تاریخی تعلیمی درسگاہ، آپ کی بیٹیاں طالبات صرف اس یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شہرت بدنام کی گئی کیونکہ آئس اور نارکوٹکس کو خود ساختہ مدعی بن کر 5500 یا ہزاروں نازیبا ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے شہر بہاولپور اور آپ کی تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آئس اور نارکوٹکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی. کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز؟ پولیس لے کر آئیں یا کوئی ثبوت پیش کریں یا کوئی کمپلیننٹ پیش کریں یا کوئی اور عدالت کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں، کمیٹیوں کے سامنے لے کر آئیں. صرف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے، جبکہ میں اپنے آپ کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اکا دکا واقعات ہر ادارے میں ہو سکتے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ یا کسی پروفیسر کے خلاف کوئی شکایت جینوئن تھی بھی تو ہمیں بھی آن بورڈ لیتے. ہمارا خود یونیورسٹی کے اندر سزا اور جزا کا نظام یونیورسٹیوں کے حساب سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اگر کوئی معاملہ یونیورسٹی کے اندر ایسا تھا، یہ بھی ایک مفروضے پر مبنی ہے، تو کیا پولیس سمیت جن لوگوں نے اس معاملے کو خراب کیا، کیا انہیں اپنی شہر اور اپنی یونیورسٹی کا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پولیس کی جانب سے ہماری کچھ سٹوڈنٹس اور فیمیل ٹیچر سے بلیک میلنگ اور رقم ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان کے نام، ان کی عزت اور پردہ داری کی وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہ مذاق ہے کہ آپ کی بہو اور بیٹی کے موبائل فونز کا ڈیٹا کچھ مخصوص ٹولہ جو کہ شواہد کو پبلک کر رہا ہے، حالانکہ یہ مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے تک سیکرٹ اور پرائیویٹ تفتیش کا حصہ ہوتی ہے، نہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج یا کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اس ادارے اور کمیونٹی کے ہاتھ بدنامی کے سوا کیا آئے گا؟ کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے شہر، آپ لوگوں کی، آپ کی بیٹیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے خلاف 2 مختلف طرح کے ٹرائل سٹارٹ کیے گئے. پہلا جو کہ نارکوٹکس اور منشیات سے متعلق تھا، وہ عدالتی کارروائی میں آغاز ہوا. دوسرا میڈیا ٹرائل جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سے منتسب کر کے، منسوب کر کے ویڈیو کلپس طلبہ کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں. میں الفاظ کا احتیاط سے چناؤ کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں. باقی جو ایک مخصوص مافیا جس نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں بدنام کر کے رکھ دیا، ان کے حوالے سے ثبوت اور شہادتوں کو میڈیا کے بجائے متعلقہ اتھارٹیز اور اعلیٰ حکام سے ہم شیئر کریں گے تاکہ صاف اور شفاف انکوائری کے بعد حقائق سامنے آ سکیں. ادارہ، یہ جامعہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی سطح کے پروفیسر، آفیسر اور سٹاف کی پردہ پوشی نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے
کی ہر ممکنہ کوشش اور کردار ادا کرے گی. ہم نے ہر طرح کے ادارے کی IG پنجاب کی طرف سے پولیس اور مختلف حکام کو شفاف غیر جانبدار تفتیش اور انکوائری کے لیے درخواست بھی دی. دستاویزات پریس کانفرنس کے بعد آپ سے شیئر کیے جائیں گے. رپورٹ میں کہا گیا، جو پولیس نے رپورٹ لیک کی، کہ 5,500 کہیں کہا گیا 7,500 بچیوں سے زیادتیوں کی کلپس. یہ خبر بالکل غلط تھی. یونیورسٹی کے ہزاروں ملازمین میں سے 2-3 کو ٹارگٹ کیا گیا، ہنی ٹریپ کیا گیا. ہنی ٹریپ کر کے 2 کو گرفتار کروایا گیا، ان سے آئس بھی برآمد کرا دی گئی. ہر شخص کا حق ہے آرٹیکل 10 کے تحت کہ اس کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیا جائے. اگر قصوروار پائے گئے تو قانون کے علاوہ ادارہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائے گا. صرف الزامات کی بنیاد پر اس قدیم تاریخی اور اسلامی تشخص والے ادارے کا تشخص مسخ کرنا کسی طریقے سے مناسب نہ تھا. پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کی تعداد 13,000 سے 65,000 پہ گئی. اس وقت فیمیل طالبات 30% ہوتی تھیں، میل 70% ہوتے تھے. اب 65,000 طلباء طالبات میں 42% فیمیل اور 58% میل ہوتے ہیں. یونیورسٹی نے رینکنگ میں، جو پہلے موجود ہی نہ تھی بالکل 4 سال پہلے، لیکن اب دنیا کی 800 بہترین جامعات میں شامل ہوئی. ہمارے سائنسدانوں کو دنیا کے 2% بہترین سائنسدانوں میں شامل کیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی کو بہاولپور میں سولر انرجی پہ منتقل کیا گیا. 2.5 میگا واٹ کے سولر پلانٹ کا افتتاح وزیر اعظم نے کیا. مکئی سویابین انٹرکراپنگ سینٹر بنایا گیا، جس سے کسان کی انکم میں اضافہ اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ قائم کر کے کاٹن کی فصل کے ریوائول کے لیے یونیورسٹی نے اہم کردار ادا کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلڈنگز کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا. 4 ارب روپے کا میگا پروجیکٹ فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے بلڈنگز کی تعمیر کے لیے اپروو کرایا گیا. اپنے خرچے سے کمپیوٹنگ فیکلٹی کی بلڈنگ بنائی گئی. اپنے ذرائع آمدنی سے کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کی بلڈنگ بنائی گئی. ایک انتہائی خوبصورت ایمفی تھیٹر بنایا گیا. اس کے علاوہ دیگر فنڈنگ ایجنسیز، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل، پنجاب ایگریکلچرل ریسرچ بورڈ کے ریسرچ پروجیکٹس بڑی تعداد میں فیکلٹی نے حاصل کیے اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ چولستان میں بارش کے اضافے کا پروجیکٹ، جس سے اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی، اور 6.7 ملین ایکڑ رقبے پہ $10 بلین کا ایگرو اکنامک زون کا قیام عمل میں آئے گا. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا بجٹ 3.25 ارب سے بڑھ کر 13 ارب روپے تک لے جایا گیا. یہ اس خطے نے، بہاولپور نے اپنے زور بازو سے کر کے دکھایا. اس مہنگائی کے دور میں یونیورسٹی نے طلباء و طالبات کے لیے سالانہ 1 ارب روپے سے زائد کے وظائف مہیا کیے. اس کے علاوہ اساتذہ کی تعداد، کل وقتی اساتذہ کی تعداد 400 سے بڑھا کر 1500 کی گئی، جس میں 800 PhD اساتذہ ہیں. مختلف طریقوں سے جو یونیورسٹی نے ترقی کی، اس میں بسوں کا بھی اضافہ ہے. بہاولپور لٹریری اور کلچرل فیسٹیول، جو ملک میں ایک مانا ہوا ثقافتی اور ادبی میلہ ہے، اس کا قیام 3 سال مسلسل کیا گیا. گرین کیمپس پروجیکٹ شروع کر کے کیمپس کو ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی کیمپس بنایا گیا. بے تحاشا انٹرنیشنل کانفرنسز اور ایونٹس آرگنائز کیے گئے. یہ ساری ترقی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئی ہو کہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب، جس کو سب لوگ ایک پسماندہ اور بے بس خطے کے طور پہ سمجھتے ہیں، کیسے وہ لوگ ملک کے دیگر علاقوں سے آگے نکل سکتے، کیسے وہ لوگ انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اپنی جو ایفیلیٹڈ پبلک کالجز اور پرائیویٹ کالجز، ان کے لیے سیٹیں بڑھائیں، اور اس میں 75,000 طلباء و طالبات پڑھتے ہیں، جو ہمارے کیمپس پہ 65,000 طلباء و طالبات کے علاوہ ہیں. ہم نے ان کو 1 لاکھ کا ٹارگٹ دیا، ہم نے ان کی سیٹیں بڑھائیں. ہم نے نرسنگ کا ہائی کوالٹی پروگرام شروع کر کے پرائیویٹ نرسنگ کالجز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو اور ملک کی نرسنگ کی ضروریات بھی پوری ہوں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے، اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں، میں آپ سب سے ابھی اپیل کروں گا، میں حکام سے اپیل کروں گا، مقتدر حلقوں سے اپیل کروں گا کہ اس پروجیکٹ، اس سازش کے ذریعے نہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا، بلکہ اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی
سائڈ نہیں لوں گا، لیکن فوج کو بدنام کیا گیا، وہ ادارہ جو ہماری حفاظت کا ضامن ہے اس کے افسر کو گرفتار کر کے اس سے جھوٹی تفتیش کر کے اس کو پریشر میں ڈال کے اس سے چیزیں کہلوائی گئی جس سے فوج کا تشخص مجروح ہوا. میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں کہ اس کے پیچھے کون کون سے عناصر ہیں. ہم ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہم ایک سرکاری جامعہ ہیں، ہم ہر طرح سے احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر کمیٹی اور فورم کے سامنے حاضر ہیں. ہم حکومت پاکستان، حکومت پنجاب جو کسی طرح کی بھی انکوائری، آڈٹ، انویسٹیگیشن کرے، ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے. لیکن جو یہ میڈیا ٹرائل کر کے جھوٹ بولا گیا، اس کا جو نقصان پاکستان کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ عناصر ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے آپ کی مدد سے اپنی کمیونٹی کو انگیج کیا، آپ ہماری آواز ہیں. آپ نے ہمیشہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بھرپور کوریج دے کر ہماری ایکٹیویٹیز کو ہماری کمیونٹی تک پہنچایا. پریس کلب کے ساتھ اور دیگر صحافتی تنظیموں کے ساتھ، اس خطے کے جنوبی پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے لیے، ایک زندہ معاشرے کے لیے، ایک ترقی کرتے ہوئے معاشرے کے لیے، ایک بہتر ہونے والے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کا جو ستون ہے وہ پبلک تک سچ کو پہنچائے، حقائق کو پہنچائے، پبلک کو اویئر کرے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے محبت اور مدد کی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ادارے کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے درخواست نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں آپ کے ادارے کے لیے. میں آج موجود ہوں، کل شاید میں یہاں نہ ہوں. میرا اپنا ایک کیریئر ہے، میری اپنی ایک امپلائمنٹ ہسٹری ہے. 28 سال کا پاکستان میں کیریئر ہے، 10 سال کا اس سے باہر کیریئر ہے. لوگ جو مجھے جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ اس اخلاقیات کو جانتے ہیں جس پر میں عمل پیرا ہوں. تو میں آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے دفاع کے لیے، اپنے ادارے کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. شکریہ. جی سوال ہے، آپ بطور ادارے کے سربراہ کے آپ اب بھی ان لوگوں کے نام صیغہ راز میں رکھ رہے ہیں ان کی عزت کے لیے جنہوں نے آپ کے چند ملازمین جو ان کا انڈیویجول فیل ہے اس کو بیس بنا کے اس پورے ادارے کو بدنام کیا، آپ کو بدنام کیا، آپ کے اکیڈمک برانچ کو، اکیڈمک سٹاف کو بدنام کیا اور 60-70 ہزار اسٹوڈنٹس کو بدنام کیا. اور اس بہاولپور شہر کا جو ایک پرامن شہر ہے، اس کا نام انٹرنیشنل میڈیا میں آیا اور بدنامی کا باعث بنا. تو آپ اب تک ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو نام لینے چاہیے اس پولیس کے سربراہ کے جس کے اپنے افسران ایس ایچ اوز ہیں، انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، اے ایس آئیز ہیں، جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ آئس بکوانے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے. آئس کے ایڈکٹ ہیں، وہاں سے اس نوجوان نسل کو آئس لگی ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے اس وفاقی وزیر کے بیٹے کے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آج تک کھڑا ہوا؟ اور اپنے گھر کے بچے کو اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو گھر میں سمجھایا جاتا ہے، اپنے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ باہر معاشرے کی اور باقی لوگوں کی آپ ایسی تیسی پھیرتے ہیں. تو آپ ان کا کل کے نام لیں. کون سے لوگ ہیں جو بدنام کر رہے ہیں، جو بلیک میل کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ کی آواز میں آواز ملا کر حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو مضبوط سیاسی شخصیات کی اس میں بیکنگ، ڈی پی او کا ان کے ایما پر کام کرنا جو سامنے آیا ہے، جو مختلف طریقے سے ظاہر ہے کہ کس طرح لودھراں سے ایک بدنام زمانہ ٹاؤٹ کو استعمال کیا گیا اور وہ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹو کیمپین کر رہا ہے اور وہ ایک بھیس بدل کر ایک ایجنسی کے افسر کے جا کر انکوائری کرنے کیسے گیا، کیسے قانون کی دھجیاں ڈی پی او صاحب نے اڑائیں. تو میں مطالبہ کروں گا، پولیس ہماری ہے، ہم پولیس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی محافظ ہوگی، ہماری عزتوں کی محافظ ہوگی. لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے، کچھ افسران نے پولیس کے ایک انتہائی شرمناک کردار ادا کیا ہے. ہمارے سیاسی زعماء، اکابرین ہمارے کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ان سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس خطے کے حقوق کے لیے
ہر فورم پہ اس کے لیے فنڈز کے مہیا کرنے کے لیے، اس کے حقوق کے حفاظت کے لیے کام کریں گے. لیکن جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے، جو کچھ آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا. جہاں ایک طرف یونیورسٹی کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، وہاں سے اس معاملے کی یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اور کچھ ذاتی انا، بغض اور کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اپنے خطے کے اوپر نیوکلیئر بم گرا دیا، اپنے ادارے کو نیوکلیئر ویپن سے تباہ کر دیا، اور پورے پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کی شہرت کو بدنام کیا. چھ کمیٹیاں بنائی گئی اس تحقیقات کے لیے. ابھی تک آپ یہ بتا دیں کہ ان 6 کمیٹیوں میں سے کون سی اہم کمیٹی ہے جس کی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ آپ آج بھی یہی ذات کر رہے ہیں کہ کمیٹی بنائی جائے اور شفاف تحقیقات کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک کمیٹی بنائی، کیا وہ پہنچی یہاں پر تحقیقات شروع ہوئی، یا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں؟ جی، آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل کی ہے سینئر پولیس افسران کی، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں ڈی سی آفس میں. یہاں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جاؤں گا. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سے ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت پنجاب کی، جو گزشتہ 2 دنوں سے اپنا تحقیقی تفتیشی کام کر رہی ہے، اور اس کمیٹی کو وسیع کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس میں اور نمائندے ڈالے گئے باہر کے اداروں کے. اس میں ہماری یونیورسٹی کے بھی 2 نمائندے، لیکن زیادہ نمائندے دیگر اداروں کے ہیں، لیگل نمائندے بھی ہیں وغیرہ. تو وہ بھی توقع ہے 1-2 دن میں اپنی جو انکوائری ہے مکمل کر کے حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دیں گے، پولیس رپورٹ دے گی. اس کے علاوہ ہمارے علم میں ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے خفیہ رپورٹیں جو ہیں حکام بالا کو اور مقتدر ہستیوں کو دی ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان خفیہ رپورٹوں کے اندر جو معلومات آئی ہیں اس کی بیسس پہ ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس وقت زبان زد عام ہیں. آپ نے یہ تو کمیٹیاں ہوئی نا، آپ نے آئی جی سے مطالبہ کیا تھا آئی جی ٹی کا، whether that is IJT or these are the committees. There is a difference between the committees and the IJT. آپ نے IJT کے لیے لکھا تھا آئی جی کو. جی، اس کا ہمیں ریٹن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. البتہ یہ ایکنالجمنٹ آیا تھا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے اور اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی، وہی جیسے میں نے بتایا کہ ان کی جو کمیٹی ہے اس سے میری ابھی میٹنگ ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد میں ڈی سی آفس جاؤں گا، وہاں وہ کمیٹی انتظار کر رہی ہے. آپ پہ الزام لگایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ جنسی ہراسمنٹ کا، یہ جو آئس ملی ہے اس کا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ریسکیو 1122 پاکستان کے پنجاب کا سابق پی آر او جو تھے آپ کے جام سجاد صاحب، ان کو اپنی جو ہے ایک فیمیل وہاں کی جو ان کی امپلائی تھی ان کے اوپر جنسی ہراسمنٹ کی اس نے درخواست دی، کمیٹی بنی، ان کے اوپر الزامات سچ ثابت ہوئے، مقدمہ درج ہوا، انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. پاکستانی لا میں یہ ہے کہ اس قسم کی کسی کو اگر کسی کے اوپر الزامات ہو، مقدمہ درج ہوا، اس کے اوپر میرے پاس سارے ریکارڈ ہیں، اس کو کسی بھی قومی ادارے میں جو ہے نوکری نہیں دی جائے گی. آپ نے اسے بہاولپور میں بلوایا، پی آر او کی سیٹ دی، اس کے بعد اسے آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر، اب مجھے معلوم ہوا ہے پہلے ایسوسیٹ پروفیسر، آج کل وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، آپ نے ان کو نوکری دی. آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آپ ان کے بارے میں سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم پہ الزامات ہیں، ایسے بندے کو آپ نے نوکری بھی دی. اچھا، اس حوالے سے جو آپ کے پاس اگر ثبوت موجود ہیں وہ آپ رجسٹرار کو فوری طور پر دیں، اور وہ قانون کے مطابق اس پر کارروائی عمل میں لائیں گے. اور جہاں تک اگر جام سجاد کو میں نے جو 1.5-2 سال دیکھا ہے، وہ الزامات مجھے صحیح نہیں لگتے، کیونکہ میں نے ان کی جو ذات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک پی ایچ ڈی کوالیفائڈ کیپیبل پرسن ہے. ہمیشہ انہوں نے سیریسنس اور میچورٹی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ انہوں نے میرے خلاف بھی 3.5 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ لیتا تو میں ان کو کبھی بھی نہ رکھتا. لیکن یہ ایک پبلک ادارہ ہے، اس میں قانون کے تحت اس میں ذاتی پسند ناپسند پہ ہم کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اپلائی کیا
ان کی ریکوائرمنٹس کوالیفیکیشن ایکسپیرینس پورا تھا, اور اس معاملے پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے وہ رجسٹرار کو کمیٹی کے حوالے سے آپ پر الزامات آ رہے ہیں, وارنٹ نکال دیے گئے ہیں, آپ یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ جی ایسے یہ میرے خیال سے ایک سنسنی خیز خبر پھیلائی گئی تھی, ایسے کوئی وارنٹ موصول بھی نہیں ہوئے, اور آپ کی دعا سے, آپ کی نیک تمناؤں سے انشاءاللہ موصول بھی نہیں ہوں گے. ہاں اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں کہ یہ جو ہائی پریڈ ہوئی ہے ابھی تک پولیس نے کوئی بہت بڑا گینگ گرفتار نہیں کیا جو بھاولپور شہر میں یہ ناسور بیچ رہا ہے یا اطارق بیچ رہا ہے. جی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر پولیس سنسیئر ہے تو اس کو تمام تر جو ڈرگ سپلائی نیٹ ورک ہے اس کا اچھی طرح پتہ ہوگا, تو وہ چاہے وہ اگر یونیورسٹی میں بھی ہے تو اس کو ثبوتوں کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ گرفتار کرے. باقی ہمارے اچھا آخری کوئسچن, چلے تین سوال